بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ مسلسل ماہ رمضان میں اسلامی آداب کے موضوع پر 22 درس ہو چکے ہیں۔ آج کا درس 23واں درس ہوگا اور انشاءاللہ رمضان کے مناسبت سے آج کا درس آخری درس ہوگا۔ آج کے درس میں بات کریں گے عید کے آداب۔ بہت ساری چیزوں کے تعلق سے آداب کی مناسبت سے باتیں آئی ہیں۔ سامنے عید ہے، اس مناسبت سے مناسب یہ ہے کہ عید کے آداب کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اختتام رمضان، جیسے رمضان ختم ہونے لگے تو ہم لوگوں کے اوپر ذمہ داری ہے اور یہ فرض بھی ہے کہ صدقہ فطر کی ادائیگی کریں۔ صدقۃ الفطر رمضان کے اختتام پر، اس کا ادا کرنے کا جو وقت ہے چاند دیکھنے سے لے کر کے عید کی نماز سے پہلے تک ہے۔ صحابہ اکرام سلف صالحین کا یہ طریقہ بھی رہا کہ وہ عید کی نماز سے قبل، یعنی رمضان کے اختتام پر آخری ایام میں عید سے چند دنوں قبل، 1-2 روز پہلے، 2-3 روز پہلے وہ صدقۃ الفطر ادا کر دیتے تھے تاکہ لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو سکیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے اگر بات کریں تو ہر مسلمان مرد، عورت، غلام، آزاد، بچے، بوڑھے سب کے اوپر جو ہے 1 صاع غلہ نکالنا واجب ہے۔ 1 صاع تقریباً 2.5 کلو ہوتا ہے۔ پر ہیڈ 2.5 کلو کے حساب سے آپ نکالیں گے اور اس کے حقدار جو ہے وہ غربا اور مساکین ہے۔ عید کی نماز سے قبل پہلے جو ہے نکال دینا ہے۔ اگر کوئی عید کے بعد نکالتا ہے، نماز عید کے بعد ادا کرتا ہے تو صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوگا بلکہ عام صدقوں میں سے اس کا ایک صدقہ ہوگا۔ یہ ایک ضروری کام ہے۔ اس کے بعد تکبیرات جو ہے، چاند دیکھ لیے، چاند دیکھنے سے لے کر کے تکبیرات شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی چاند دیکھے، چاند کے تعلق سے خبر آ گئی کہ چاند دکھ گیا ہے، تکبیرات شروع ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جو تکبیرات ثابت ہیں ان تکبیرات کو چاند دیکھنے سے لے کر کے پڑھیں گے، اور کب تک پڑھنا ہے؟ عید کی نماز پڑھنے تک تکبیرات جاری رہیں گے۔ اس کے بعد عیدگاہ جاتے ہوئے تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، جب عیدگاہ کی طرف جاتے تھے تو تکبیرات پڑھتے ہوئے جاتے تھے، واپس آتے تھے تو تکبیرات نہیں پڑھتے تھے، لیکن جب جاتے تھے تو جانے کے سمے، جاتے وقت جو ہے تکبیرات کا اہتمام کرتے تھے۔ اسی طرح نماز عید سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے، بہتر ہے، غسل کر لیجئے۔ صحابہ کرام سلف صالحین سے اس طرح کے آثار ملتے ہیں کہ عید کے دن جو ہے وہ غسل کر لیتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے اچھے کپڑے پہنتے تھے۔ نئے کپڑے آپ کو میسر ہیں تو نئے کپڑے پہنیے، اچھے کپڑے پہنیے، صاف ستھرے کپڑے پہنیے، عطر وغیرہ کا استعمال کیجئے، خوشبو وغیرہ کا استعمال کیجئے۔ اور اس کے بعد جو ہے گھر سے جب آپ روانہ ہونے لگیں تو گھر سے روانگی کے وقت جو ہے آپ جو ہے کچھ کھجوریں کھا لیں۔ صحیح بخاری کے حوالے سے حدیث ہے، تاک کھجوریں کھانا مسنون ہے۔ تاک کھجوریں 3، 5، 7 اس طریقے سے کچھ کھجوریں اگر آپ کے پاس اگر مہیا ہیں تو کھا لیجئے۔ اچھا کھجور نہیں ہے تو کوئی بھی چیز کھا لیجئے، کوئی بھی چیز آپ کھا لیجئے۔ یہاں مقصد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ ابھی تک ہم بھوکے رہ کر کے
اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہے تھے. اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا تھا کہ آپ روزے کی حالت میں ہو, نہیں کھا سکتے ہو, نہیں پی سکتے ہو. اب جو ہے افطار ہو گیا, اب اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اب کھاؤ اور کھا کر کے تم عیدگاہ جاؤ. تو یہاں کھا کر کے ہمیں اور آپ کو سنت کو زندہ کرنا چاہیے اور سنت کا اہتمام کرنا چاہیے. تو گھر سے روانگی کے وقت جو ہے کچھ نہ کچھ کھجور میسر ہو تو تاک کھجوریں کھا لینی چاہیے, اور کھجور میسر نہیں ہو تو کچھ بھی کھا کر کے جانا چاہیے. یہ کھانا سنت ہے. البتہ بقرعید کے موقع پر عیدگاہ جب جانا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے عیدگاہ, نماز پڑھ کر کے واپس آ کر کے کھاتے تھے, کھا کر کے نہیں جاتے تھے. تو یہ بقرعید میں, یہ عید الاضحیٰ کے موقع پر سنت ہے, لیکن عید الفطر کے موقع پر جو ہے کچھ کھا کر کے جانا سنت ہے. جب آپ جائیں گے عیدگاہ کی طرف تو پیدل جانا بہتر ہے, سنت ہے. اور آپ کا گھر دور ہے, پریشانی ہے, کوئی دقت ہے, دشواری ہے تو آپ سواری پر بھی آ سکتے ہیں, سواری پر بھی جائز اور درست ہے. اچھا, جب آپ عیدگاہ آئیں تو حدیث کے مطابق ایک راستے سے آنا ہے, دوسرے راستے سے جانا ہے. یہ مشروع طریقہ ہے. تو اگر میسر ہو اور اگر سہولت ہو تو ایک راستے سے آئیں اور دوسرے راستے سے جائیں, ٹھیک ہے. اور اگر ایسا مشکل ہو تو آپ ایک راستے سے بھی واپس چلے جائیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے, یہ بہتر ہے, یہ مستحب ہے. اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. عید کی نماز عیدگاہ میں بہتر ہے, البتہ مسجد کے اندر بھی جائز ہے, اس کا ثبوت احادیث کے اندر موجود ہے. عید کے موقع پر مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی, خواتین بھی عیدگاہ میں آئیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ عورتوں کو آنے کا حکم دیا, یہاں تک کہ کہا کہ اگر کوئی حیض والی عورتیں, پیریڈ والی عورتیں ہیں تو وہ بھی عیدگاہ میں آئیں, نماز سے الگ رہیں گی لیکن دعاؤں میں وہ شامل رہے گی, دعاؤں میں شامل رہے گی. اور یہ بھی دلیل ہے صحیح بخاری کے حوالے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں خطبہ دے کر کے, اس وقت مائک وغیرہ کا تو زمانہ تھا نہیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں خطبہ دے کر کے حضرت بلال کو ساتھ میں لے کر کے عورتوں میں جاتے تھے اور عورتوں میں جا کر کے خطاب کرتے تھے اور عورتوں میں جا کر کے خطبہ دیتے تھے. تو عورتوں کو بھی لانا چاہیے, انہیں بھی جو ہے عید کی نماز کے لیے جو ہے ہمیں اور آپ کو انتظام اور انصرام کرنا چاہیے. یہ انتظامیہ کے اوپر, مسجد والوں کے اوپر ذمہ داری ہے. اگر کہیں نہیں انتظام ہے تو ان لوگوں کو انتظام کرنا چاہیے اور خواتین کو آنے کی اجازت دینی چاہیے. اسی طریقے سے نماز عید جو ہے یہ 2 رکعت نماز ہے, آپ جانتے ہیں عام نمازوں کی طرح ہے, لیکن فرق یہ ہے سنن ابو داؤد کے حوالے سے صحیح حدیث ہے اور صحیح اور راجح مسئلہ یہی ہے کہ 2 رکعت نماز ادا کی جائے گی, وہ بھی 12 تکبیر زائد کے ساتھ. یعنی پہلی تکبیر جو ہوتی ہے وہ تکبیر تحریمہ, تکبیر تحریمہ کے علاوہ 7 تکبیریں کہی جائیں گی, اور دوسری رکعت میں جو ہے 5 تکبیریں زائد ہوں گی, کل 12 تکبیریں ہوں گی. اور پہلی تکبیر میں تکبیر تحریمہ کے بعد آپ ثنا پڑھیں اور اس کے بعد 7 تکبیرات آپ کہیں, اور اس کے بعد جو ہے جس طریقے سے عام نمازوں میں سورۃ الفاتحہ اور دیگر سورتوں کی تلاوت ہوتی ہے اسی طریقے سے تلاوت ہوگی, اور 12 تکبیرات زائد کے ساتھ جو ہے نماز ادا کی جائے گی. ہر تکبیر میں رفع الیدین کرنا اور نہ کرنا دونوں طرح کا مسئلہ ثابت ہے, درست ہے. رفع الیدین کیا بھی جا سکتا ہے, نہیں بھی کیا جا سکتا ہے ہر تکبیرات کے ساتھ. لیکن کچھ لوگوں کا ایسا ماننا ہے کہ ہر تکبیر میں اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور لٹکا لیتے ہیں, اپنے ہاتھ کو باندھتے نہیں ہیں تکبیرات کے بعد. یہ درست نہیں ہے. اس لیے تکبیرات کے بعد جو ہے اپنے ہاتھ کو یا تو باندھے رکھیں یا رفع الیدین کرنے کے بعد اپنے ہاتھ کو سینے کے اوپر باندھ لیں, یہی صحیح مسئلہ ہے. اسی طریقے سے عید کے موقع پر کوئی سنت اور نفل نماز نہیں ہے, کوئی سنت اور نفل نماز نہیں ہے. اس مناسبت سے سیدھے جو ہے عید کی نماز ادا کریں گے. مختصر سا خطبہ ہوگا امام کا, خطبہ سننا جو ہے بہتر ہے, مستحب ہے. اس درمیان اگر کوئی ضروری کام سے اٹھ جاتا ہے, چلا جاتا ہے, کوئی گناہ نہیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن چونکہ خطبہ مسنون ہے اور خطبہ کو سننا جو ہے مستحب اور بہتر ہے, تو ہمیں اور آپ کو خطبہ سننا چاہیے, چونکہ قرآن و حدیث کے مطابق واعظ و نصیحت ہوتی ہے اور اس سے مومنین کو جو ہے فائدہ ہوتا ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو خطبہ سن کر کے اٹھنا چاہیے. خطبہ سننے کے بعد جو ہے ہم آپس میں ایک دوسرے سے ملیں گے, ملاقات کریں گے,
گھر جائیں گے, آنے جانے والے لوگوں سے ملیں گے, ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دیں گے. اور سلف صالحین سے جو مسئلہ ثابت ہے کہ آپس میں جب ملتے تھے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے تو اس دعائیہ کلمات کے ساتھ مبارکباد دیتے تھے, تقبل اللہ منا ومنکم وصالح الاعمال, یا تقبل اللہ منا ومنکم, کم سے کم اتنا کہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تقبل اللہ رب العالمین قبول فرمائے, منا ومنکم, ہمارے اور آپ کے اعمال کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرما لے. کتنا بہتر ہے اور جو ہے کتنا اچھا ہے مبارکباد دینے کا طریقہ. تو عید مبارک کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کلمے کو یاد رکھیں تاکہ اپنے بھائی سے ملیں تو مبارکباد دیں, اور مبارکباد دیتے وقت یہ جملہ کہیں, یہ دعائیہ کلمات کہیں, تقبل اللہ منا ومنکم. یہ عید کے آداب کی مناسبت سے چند باتیں تھیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.